اور بیٹے کے بھی اچھی نوکری ہے اور چاند جیسے خدمت گزار بہو ہے، اور کیا چاہیے؟ خاموش رہو، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ کیسا بیٹا، کیسی بہو، ان کو تو بوڑھے لوگوں کی ضرورت کا احساس ہی نہیں کہ کس حال میں ہیں، طبیعت کیسی ہے، کیا کھا رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں۔ بس ہمیں تو اپنے لیے بہت سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جلد از جلد چھٹکارا ملے ان سے۔ اور بہو رانی کا تو پوچھو ہی مت، صاحبزادی کی صبح تو 9 بجے ہوتی ہے، نہ گھر کی صفائی نہ ناشتہ۔ یہ ساری باتیں گھر کے بڑوں کے سکھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ لگتا ہے اسے کچھ بھی سکھایا نہیں گیا۔ اور کیا بتاؤں بلکہ جب ان کے میکے کا کوئی آتا ہے تو ان کی دیکھ بھال میں بچھی بچھی جاتی ہیں، اور جب ہمارا کوئی آتا ہے تو کچھ بھی پرواہ نہیں، نہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھتے ہیں نہ بنانے کے لیے پاؤں اٹھتے ہیں۔ ناٹک شروع ہو جاتے ہیں، کبھی یہاں درد کبھی وہاں درد، اور ہر 2 دن کے بعد میکا یاد آ جاتا ہے اور جا کر ماں کے پلو سے بن جاتی ہے، آنے کا تو نام ہی نہیں لیتی۔ ارے شکیلہ آپا، آپ کی بہو اتنا سارا کام کرتے، آپ کچھ نہیں کہتی؟ ارے بلکہ اس میں تو بول بول کے تنگ آ گئی ہوں، لیکن اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، چلو آؤ چائے پیتے ہیں۔ یہ تھی ساس کی پڑوسن سہیلی دل کھول کر اپنی بہو کی غیبت کر رہی تھی۔ اللہ معاف کرے، کتنی بری حالت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 بہویں اپنے ساسوں کی کیسی تعریف کرتی ہے۔ رشیدہ خالہ، یہ کپڑے دیکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو رضیہ؟ ٹھیک بھی ہوں اور ٹھیک نہیں بھی۔ ارے کیسی درمیان کی بات کر رہی ہو رضیہ؟ کیا بتاؤں، جب تک ساس کا سایہ سر پر مسلط ہے تب تک چین کہاں ہے۔ تم کتنے خوش قسمت ہے کہ تمہارے سر پر ساس کا سایہ ہے۔ کیا خوش قسمتی کی رٹ لگا رکھی ہے شیربانو، بھلا وہ بھی کیسے چین سے رہ سکتی ہے جس کی میری جیسی ساس ہو۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ عورتوں کی تاریخ میں سب سے خوش قسمت عورت کون ہے تمہیں معلوم ہے؟ نہیں۔ وہ تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی ساس اور نند نہیں تھی۔ رضیہ، تم اپنی ساس سے اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ ساس ہی نہیں، پریشانیوں کا گھر ہے۔ جب دیکھو ناک چڑھائی مسلط رہتی ہے۔ میں کھانا کھاؤں تو پریشانی، میں بیٹھوں تو پریشانی، میں سوؤں تو پریشانی، میں کچھ بولوں تو غصہ، میں کچھ نہ بولوں تو مغرور، میرے ہر ایک کام پہ نکتہ چینی، ہمت افزائی کے بول بھول کر بھی نہ سنوں۔ اب تم ہی بتاؤ میں اس کو کیا نام دے سکتی ہوں؟ میرا حال چھوڑو، تم اپنا سناؤ۔ میں کیا بتاؤں رضیہ، مجھے تو ذرا چین نہیں ہے۔ میری طرح خدانند ہے جس نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہے۔ میں تو نوکر بن گئی ہوں، اس کی بھی خدمت کروں اور اس کے بچوں کی بھی خدمت کروں، اور ناقے الگ، یہ اچھا نہیں وہ اچھا نہیں، ہر وقت تانے سنتی رہتی ہوں۔ پتہ نہیں کب یہ مصیبت ہمارے سر سے جائے گی۔ یہ بہن کون ہے؟ یہ رشیدہ خالہ ہے، گاؤں سے آئی ہے، 2-3 دن ہی رہیں گی۔ پڑھی لکھی ہے اور دین کے بارے میں اچھی معلومات رکھتی ہے۔ ارے رشیدہ، تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ آئیے ساسو ماں، بیٹھیے ادھر۔ آنٹی ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے دھیان نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں، صبح سے گھر میں ہوئی ایک بات دیکھ رہی ہوں، ہمارے زبانوں پر دوسروں کی شکوہ شکایت، دوسروں کی غیبت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور زبان کی گناہ تو ہم کثرت سے کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور ہم عورتوں کی بری عادت ہے، جہاں 2 عورتیں مل کر بیٹھے
دوسروں کی غیبت، دوسروں کا تذکرہ، چغلی ہماری طبیعت کا حصہ بن گئے ہیں۔ محض وقت گزارے کے لیے ہم غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کی نقصان کا ذرا بھی اندازہ نہیں۔ صبح ابا اور ان کی پڑوسن کی باتوں پر غور کیا اور اب تم لوگوں کی باتوں پر غور کر رہی ہوں۔ یہ ساری گفتگو غیبت تھی۔ غیبت کیوں ہو گئی؟ ہم تو جو حقیقت ہے وہی بول رہی تھی۔ ارے میری بہنوں سنو تو صحیح، غیبت کہتے اسی ہے جس کی تم غیبت کر رہی ہو، اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا۔ غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور کیا تم میں سے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کیا تم کو اس سے گن نہیں آئے گی؟ اللہ سے ڈرو، یہ گناہ دیکھنے میں معمولی سا ہے لیکن اس کی لذت بہت ہے۔ خدا نہ کرے اگر کسی کو اس کی لت لگ گئی تو اس کے آخرت کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں گے تو قیامت کے دن ہمارے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کے ہم نے غیبت کی تھی۔ ہمارے نعم اعمال سے نیکیاں خالی ہو جائیں گی اور پھر بھی اگر کسی کا حق باقی رہا تو اس کی گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے۔ رشیدہ خالہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے تو آنکھوں پر لگی پٹی کھول دی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کروں گی۔ ارے رشیدہ خالہ، مجھے آپ کی گفتگو سن کر احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی میں مبتلا ہوئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کروں گی اور زبان کے سارے گناہ چھوڑ دوں گی۔ ساسو ماں ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کی پیٹھ پیچھے بہت غیبت کی۔ بیٹا مجھے بھی معاف کر دو۔